اکثر انسان شدت سے اپنے اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اپنی آرزو اور خوشیوں کو جوڑ کر نم آنکھوں سے اس رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر تم بھی کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو جان لو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں بھی اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں بھی ایک گز آگے بڑھتا ہوں۔ وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ جانتے ہو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ وہ تمہارا رب ہی تو ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ یوسف کا پیارا سبق ہے کہ زندگی میں اگر تمہیں بہت قریبی اور عزیز بھی دغا دے جائے اور تمہارے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر تم صبر سے کام لوگے اور اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے تم پر ہمیشہ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، مصیبت سے غمگین نہ ہونا اور خوشحالی پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے اور نیک بندوں کو مصیبت سے، اور تم اپنی مراد اپنے خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر پورا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جو تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ زندگی میں مشکلات بنا مقصد کے نہیں آتا، ان کا آنا ایک واضح اشارہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ بدلنا ہے۔ انسان اپنی نیگیٹو سوچ سے ویسے ہی ناکارہ ہو جاتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنی ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی بھی وقت بے پناہ برس سکتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ رب بندے کی انکہی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ ہر گھٹن زدہ راستہ گزر جاتا ہے جب بندہ اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر کے خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ کچھ دعائیں قبولیت میں وقت لیتی ہیں، مگر امید مت ہارنا، کیونکہ یہ دعائیں اپنے وقت سے بڑا اجر لے کر آتی ہے۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعائیں کرنا ہماری کٹھن آزمائش ہوتی ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تو ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر یا تو وہ تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا پھر اپنی رضا میں تمہیں راضی کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل تمہاری چاہت سے نہیں پھیر رہا تو سمجھ جاؤ اللہ تمہارے لیے حیران کن معجزہ کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پہ کہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ بے نیاز بادشاہ تمہارے صبر کا ایسا اجر دے گا کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائیں گی۔ عنقریب وہ تمہیں اس منزل تک پہنچا دے گا جہاں تمہاری ہر زخم کا مرہم تیار ہے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے
لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔